بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج ہم کرنے جا رہے ہیں 9 کلاس اسلامیات۔ صحابہ کرام کو ہم ڈسکس کر رہے تھے چیپٹر نمبر 22 باب ششم میں، اور ہم دیکھ رہے ہیں آج حضرت ابو موسیٰ اشعری کی ایکسرسائز۔ اور اس سے پہلے لیکچر میں ویڈیو میں ہم لوگوں نے اس کی ریڈنگ دیکھی تھی، اور ریڈنگ کے دوران ہم لوگوں نے کچھ امپورٹنٹ چیزوں کو انڈر لائن کیا تھا MCQs اور شارٹ کے لیے۔ تو آج کا جو لیکچر ہے وہ ہے ہمارے پاس حضرت ابو موسیٰ اشعری کے جو چیپٹر ہے اس کی ہم دیکھیں گے ایکسرسائز۔ اور ایکسرسائز میں 3 چیزیں ہمارے پاس آ رہی ہیں شروع سے، MCQ، شارٹ آنسرز اور لانگ آنسرز۔ تو چلیں اسٹارٹ کرتے ہیں اپنی ایکسرسائز سے، اور سب سے پہلے آ جاتے ہیں ہمارے پاس درست جواب کا انتخاب MCQs۔ اور سب سے پہلے MCQ ہے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ کا اصل نام تھا عبداللہ بن قیس۔ سیکنڈ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو موسیٰ اشعری کو عامل مقرر کیا یمن کا۔ تھرڈ، عہد رسالت میں کتنے لوگوں کو فتویٰ دینے کی اجازت تھی؟ 6۔ فورتھ، حضرت ابو موسیٰ اشعری کی سیرت کا سب سے نمایاں وصف تھا عمدہ لہجے میں تلاوت قرآن مجید۔ لاسٹ ہے حضرت ابو موسیٰ اشعری سے مروی احادیث کی تعداد ہے 360۔ نیکسٹ آ جاتے ہیں ہمارے پاس مختصر جوابات، اور اس میں سب سے پہلا سوال ہے ہمارے پاس حضرت ابو موسیٰ کا نام اور کنیت لکھیں، اور اس کا آنسر ہے ہمارے پاس پیج نمبر 73، فرسٹ پیراگراف کی فرسٹ 2 لائنز، جو کہ یہاں سے ہمارے پاس سٹارٹ ہوگا کہ آپ کا نام عبداللہ اور کنیت ابو موسیٰ تھی، آپ کے والد کا نام قیس اور والدہ کا نام طیبہ تھا، حضرت ابو موسیٰ یمن کے رہنے والے تھے، آپ کا تعلق یمن کے مشہور قبیلہ اشر سے تھا، اسی وجہ سے اشری مشہور ہوئے۔ سیکنڈ شارٹ ہے حضرت ابو موسیٰ کے قبول اسلام کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں، اور اس کا آنسر ہے ہمارے پاس پیج نمبر 73، ہیڈنگ ہے ہمارے پاس قبول اسلام، اور قبول اسلام کا یہ پورا پیراگراف جو ہے یہ ہمارے پاس اس کا آنسر آئے گا۔ کیا آئے گا اس کا آنسر کہ مکہ میں اسلام کا جب سورج طلوع ہونے کی خبر سن کر حضرت ابو موسیٰ راہ حق کی تلاش میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اسلام قبول کیا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد وہ اپنے خاندان کو دعوت دینے کے لیے یمن لوٹ گئے۔ آپ کی کوششوں سے آپ کے قبیلے کے 50 افراد نے اسلام قبول کیا۔ حضرت ابو موسیٰ نے یمن سے ایک جماعت کے ساتھ حبشہ کی طرف ہجرت کی۔ حضرت جعفر طیار کے ساتھ اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے جب آپ فتح خیبر کے بعد مدینہ منورہ واپس آ رہے تھے۔ تو یہ ہمارے پاس سیکنڈ شارٹ کا آنسر ہے۔ فرسٹ 5 لائنز سیکنڈ پیراگراف کی ہے ہمارے پاس، قبول اسلام کے ہیڈنگ کی فرسٹ 5 لائنز ہمارے پاس اس کا آنسر ہے۔ تھرڈ شارٹ کی طرف دیکھتے ہیں۔ تھرڈ شارٹ میں کہتا ہے کہ حضرت ابو موسیٰ کے کارہ نمایاں اپنے الفاظ میں تحریر کریں، اور کارہ نمایاں ان کے پیج نمبر 74، ہیڈنگ دی گئی ہے کارہ نمایاں۔ تھرڈ کوسچن کا آنسر ہے حضرت عمر فاروق نے حضرت ابو موسیٰ اشعری کو بصرہ اور کوفہ کا ولی مقرر فرمایا۔ آپ نے نہاوند اور اصفہان کے علاقے فتح کر کے اسلامی سلطنت میں شامل کیے۔ بصرہ میں آپ نے ایک نہر تعمیر کروائی جو کہ نہرابی موسیٰ کے نام سے مشہور ہے۔ نیکسٹ ہے ہمارے پاس حضرت ابو موسیٰ نے کب اور کتنے برس کی عمر میں وفات پائی، اور اس کا آنسر ہے ہمارے پاس پیج نمبر 75۔ حضرت ابو موسیٰ نے ذوالحجہ کے مہینے میں 44 ہجری کو وفات پائی۔ وفات کے وقت آپ کی عمر تقریباً 61 ایئرس تھی، 61 سال تھی۔ تو یہ ہمارے پاس اس کا آنسر آگے بھی لکھ سکتے ہیں کہ ان کی زندگی ہمارے لیے مشعل راہ ہے، ہمیں چاہیے کہ ان کی صحت اور کردار کے مختلف پہلوؤں سے رہنمائی حاصل کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں تاکہ ہم دنیا اور آخرت میں سرخرو ہو سکیں۔ لاسٹ شارٹ ہے ہمارے پاس حضرت ابو موسیٰ کو عامل مقرر کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا، اور اس کا آنسر ہے ہمارے پاس پیج نمبر 73، ہیڈنگ ہے ہمارے پاس قبول اسلام۔ سیکنڈ شارٹ کے بالکل نیچے سے ہم لوگ سٹارٹ کریں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن پر حضرت ابو موسیٰ اور حضرت معاذ بن جبل کو عامل مقرر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، تم دونوں آسانی پیدا کرنا، مشکل میں نہ ڈالنا، خوشخبری دینا، دور نہ بھگانا، آپس میں اتفاق رکھنا اور اختلاف نہ کرنا۔ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 4526 جو اس کا ریفرنس ہے۔ آگے آ جاتے ہیں اخلاق پہ ہمارے پاس آ رہے ہیں تفصیلی جوابات، اور اس میں ہمارے اس چیپٹر میں ہم سے 2 سوالات پوچھے گئے ہیں۔ سیکنڈ جو لانگ انہوں نے پوچھا ہے وہ لانگ تو کنسیڈر نہیں کیا جا سکتا، وہ شارٹ کے ہی یہ آ سکتا ہے، لیکن انہوں نے لانگ میں پوچھا ہے تو ہم اس کو لانگ کے لیے اٹیمپٹ کریں گے۔ پہلا سوال ہے حضرت ابو موسیٰ کے حالات زندگی تحریر کریں۔ حالات زندگی میں آپ کے پاس یہ پورا چیپٹر ہی انکلوڈ ہوگا۔ پیج نمبر 73 سے لے کے 75 تک جتنا مٹیریل لکھا گیا ہے وہ آپ کا لانگ 1 کنسیڈر کیا جائے گا۔ سب سے پہلے تعارف، اس کے بعد قبول اسلام، پھر آپ کو عامل مقرر کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد، پھر خطبہ حجۃ الوداع میں شرکت، ان کے کارہ نمایاں، اخلاق و عادات، فضل و کمال، اشاعت علم، ان کی قرآن مجید کی تلاوت اور خوش الحانی، اور پھر آ جائے گی ان کی وفات۔ تو یہ ان کے حالات زندگی تحریر کرنے ہیں، تو یہاں پہ ہمارے پاس ان کے حالات زندگی ہر ریڈنگ میں جو ہے وہ ایکسپلین کیے گئے ہیں۔ تو یہ پورا لانگ جو ہے ہمارے پاس پیج نمبر 73
3 से स्टार्ट होके पेज नंबर 75 तक जाएगा। नेक्स्ट आता है हमारे पास हज़रत अबू मूसा की इल्मी खिदमात बयान करें, और इसका आंसर है हमारे पास पेज नंबर 74 इशात इल्म। उनकी एक तो है हमारे पास इल्मी खिदमात, जिसमें ये है कि कुरान और सुन्नत की इशाअत और इसे दूसरों तक पहुंचाने के लिए आपने ज़िंदगी भर कोशिश की। आपका असूल था कि जो कुछ किसी को मालूम है वो ज़रूर दूसरों तक पहुंचाना चाहिए। जहाँ कहीं आपको चंद लोग इकट्ठे मिल जाते, आप कोई ना कोई हदीस पहुंचा देते। हज़रत अबू मूसा से 360 अहादीस मरवी हैं, जिनमें 50 मुत्तकिया अलिया यानी कि सही बुखारी और सही मुस्लिम में मौजूद हैं। तो ये उनकी इल्मी खिदमात है हमारे पास। और ये थी हमारे पास चैप्टर नंबर 22 बाब शशा मशाहिर इस्लाम का दूसरा टॉपिक हम लोगों ने देखा, जिसमें हमने मशहूर सहाबा कराम हज़रत अबू मूसा को डिस्कस किया। और आज के जो लेक्चर था, वीडियो थी, वो हमारे पास इसी चैप्टर की एक्सरसाइज पे बेस कर रही थी। और मुझे उम्मीद है स्टूडेंट्स कि आपको आज का जो लेक्चर है समझ आ गया होगा। और ये जो बाब शिशम है ये हमारे पास इम्पॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, क्योंकि इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे सहाबा कराम यानी कि जो हमारे पास मशाहिर इस्लाम है। तो इनमें बहुत ज़्यादा MCQs और शॉर्ट आंसर जो हैं वो बन सकते हैं उनकी वफ़ात पे, उनकी पैदाइश पे, इस्लाम कबूल करने पर, या उनकी इल्मी खिदमात पर, उनके इशात इल्म पर बन सकते हैं। उन्होंने कहाँ कहाँ शिरकत की। अब जैसे हज़रत अबू मूसा ने 10 हिजरी में खुतबा हिज्जतुल-विदा में शिरकत की, और उनके लिए अलग एक हुक्म जारी हुआ कि भाई आपने सही के बाद इहराम खोल देना है। तो इस तरह की काफ़ी चीज़ें हैं जो कि सहाबा कराम वाले चैप्टर्स में से हमारे पास बन सकती हैं। तो मेरा जो फोकस है वो इन चैप्टर्स पे, यानी कि बाब शिशम के जितने भी चैप्टर्स हम लोग करेंगे उन पे बहुत ज़्यादा फोकस रहेगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है MCQs और शॉर्ट के लिए। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का सबक, और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को आज का लेसन समझ आ गया होगा। इन केस अभी भी आपकी कोई क्वायरी है, कोई क्वेश्चन है जो क्लियर अभी तक स्टिल नहीं हुआ, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं अपनी मुकम्मल कोशिश करूँगी कि आप लोगों को मुकम्मल तौर पर गाइड कर सकूँ। और लास्ट में मेरी आप सबसे सिर्फ एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, काइंडली प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू।